بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ایک سوال ہے شفاعت سے متعلق. مسئلہ شفاعت کیا ہے اور شفاعت اذنی سے کیا مراد ہے؟ یہ مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کی آیات سے قدر تفصیل سے اس مسئلے کو واضح کروں، کیونکہ جتنی بھی قومیں گزری ہے شفاعت سے متعلق شرک ان قوموں کے اندر موجود تھا، اور آج بھی ہماری قوم دانستہ یا نادانستہ طور پہ مسئلہ شفاعت کے اندر وہ عقیدہ رکھتی ہے جو شرک کا عقیدہ ہے. تو اول میں قرآن مجید سے ان آیات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا جس کے اندر شفاعت کا انکار کیا گیا ہے اور اس عقیدے کی بے یقینی کی گئی ہے. اس کے بعد شفاعت اذنی کی وضاحت کروں گا کہ شفاعت اذنی سے کیا مراد ہے. اس کے اندر پہلی آیت سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 48 سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے شفاعت کا. بنی اسرائیل سے خطاب ہے کیونکہ ان کے اندر بھی یہ شرک موجود تھا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. فرمایا اس دن سے، یعنی اس دن کے عذاب سے بچو کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. شیئاً ذرا برابر بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دوسری بات یہ فرمائی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس نفس سے شفاعت کو قبول کیا جائے گا.
اس کے اندر آپ دیکھیں ہر قسم کی شفاعت کی اللہ رب العزت نے نفی فرمائی، کہ کسی بھی انسان سے، کسی بھی نفس سے کسی قسم کی کوئی شفاعت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یا شفاعتن جو ہے نکرہ ہے، اور اس سے مراد ہر قسم کی شفاعت ہے۔ آگے تیسری چیز فرمائی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ اس نفس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اس دن، کوئی جرمانہ قبول کیا جائے گا اس دن۔ اور چوتھی بات فرمائی وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی جن لوگوں پہ عذاب ثابت ہو جائے، عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، تو اس دن یہ چار چیزیں جو ہے انسان کے کام نہیں آئے گی۔ نہ اس کے بدلے کسی اور کو پکڑا جائے گا، نہ اس سے شفاعت قبول ہوگی، نہ فدیہ اور جرمانہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 123 کے اندر پھر یہی مسئلہ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس آیت کے اندر بھی فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کہ اس نفس کو جس پر عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا، کسی کی بھی شفاعت اس کو فائدہ نہ دے گی۔ یہاں بھی شفاعتن حالت نکرہ کے اندر ہے، اور مراد اس سے ہر قسم کی شفاعت کی نفی ہے کہ کوئی شفاعت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح اسی سورہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 254 کے اندر پھر اللہ رب العزت نے شفاعت کی نفی فرمائی ہے، یعنی اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو وہ کچھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے۔ یومن سے مراد وہ قیامت کا دن ہے، جس دن اللہ فرماتا ہے لا بیع فیہ، کسی قسم کی تجارت وہاں نہیں ہوگی، کاروبار وہاں نہیں ہوگا، لین دین نہیں ہوگا۔ ولا خلتن، اور نہ اس دن کسی قسم کی دوستی ہوگی۔ اس کے اندر بھی استثنائی حالت قرآن نے ذکر کی ہے الا المتقون کی۔ ولا شفاعتن، اور فرمایا نہ اس دن کسی قسم کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ یہاں بھی آپ دیکھیں ہر قسم کی شفاعت کا اللہ رب العزت نے انکار فرمایا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو اللہ کی اس بات کو نہ مانے تو اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس مسئلے کو سورۃ انعام کے اندر آیت نمبر 51 کے اندر اللہ رب العزت نے
فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، فرمایا آپ ڈرائے خبردار کریں اس کتاب مجید کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں جمع کیا جائے گا ان کے رب کے طرف ان کو جمع کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ یہاں دیکھیں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دن شفاعت جو ہے وہ صرف کافروں کی، مشرکوں کی نہیں ہوگی، مومنوں کی شفاعت ہوگی۔ تو یہاں اللہ مومنوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اے نبی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرے جو ڈرتے ہیں اس بات سے۔ تو ڈرتے کون ہیں، خوف کون کرتے ہیں؟ جو مومن ہوتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن ان کو اپنے رب کے یہاں جمع ہونا ہے۔ لیس لہم من دونہ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ شفاعت کرنے والا، لعلہم یتقون۔ اور یہ مسئلہ ان کے سامنے اس لیے بیان کرے تاکہ دنیا میں یہ بچ جائے، اپنا انتظام دنیا ہی کے اندر کرے۔ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، دنیا میں جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اگر تمہیں ضرورت ہے مجھ سے مانگو، میں دے دوں گا تمہیں، لیکن یہ سن لو کہ قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ انقذی نفسک عن النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو خود بچا لے، اپنی جان کو خود بچا لے، میں اس دن تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ سمجھنے والے کے لیے تو یہ ایک حدیث بھی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے، اپنے لخت جگر سے، جس سے وہ انتہائی محبت کرتے تھے، اپنی اس بیٹی سے کہتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ، یہ سن لے کہ کل قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، اس دنیا کے اندر اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنا انتظام خود کر لیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ آپ ان مومنین کو جو اللہ کے عذاب سے، آخرت سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ خبردار کریں کہ اس دن ان کے لیے کوئی ولی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، ایک ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا اس دن ہوگا اللہ کے علاوہ۔ تو اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ شفیع، شفاعت کرنے والا، اصل یہ صفت تو اللہ کی ہے، یہ صفت اللہ رب العزت کی ہے، اور اسی مسئلے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ جیسے سورۃ الزمر کے اندر آیت نمبر 44 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ان سے کہو کہ شفاعت کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ شین فا عین شفعن، سورہ فجر کے اندر آتا ہے والشفع والوتر، ایک شفعن ہے اور دوسرا وترن ہے۔ وتر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اکیلا ہونا، ایک ہونا، اور شفعن کا معنی ہوتا ہے جوڑی ہونا، کسی کو اپنے ساتھ ملانا۔ تو اصل میں شفیعن کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اپنے پاس ملا لینا۔ تو اس دن ایسی کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگی، ایسا کوئی اختیار نہیں ہوگا کسی کے پاس کہ کوئی جنت میں ہے
اور جہنم سے نکال کے اپنے آپ پاس اس کو جو ہے جنت میں لے آئے. جس طرح آج ہمارے یہاں قصے کہانیاں بہت ساری مشہور ہے کہ ہمارا پیر مرشد صاحب جو ہے وہ اللہ کے یہاں مچل جائے گا کہ جب تک میرے سارے مرید جہنم سے نکل کے جنت میں نہیں آئیں گے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. اول تو اس کو معلوم ہے کہ اس کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے. جس کے عقیدے میں شرک ہو جنت میں کیا جائے گا؟ تو نہ تو مرید جائے اور نہ پیر جائے جن کے عقائد کے اندر شرک ہے. اس دن کوئی مچلنے والا نہیں ہوگا، کسی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہوگا. اختیار شفاعت کا صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوگا. انشاءاللہ اب وضاحت آئے گی قرآن کی دوسری آیات کے اندر بھی. اسی سورہ کے اندر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 94 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اس آیت کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنی وضاحت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس دن وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، اللہ ان سے کہے گا کہ تم آئے ہو میرے پاس اکیلے، تمہارے ساتھ کوئی شفیع نہیں ہے، دوسرا جڑا ہوا کوئی نہیں ہے. فرادا، تم اکیلے آئے ہو. کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح میں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اکیلا. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ میں نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ دنیا ہی میں تم چھوڑ کر آ گئے ہو. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور آج میں تمہارے ساتھ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمیں بچائیں گے، یہ ہماری شفاعت کریں گے. یہ تمام لوگوں سے یہ خطاب ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے قرآن کے خلاف عقیدہ بنایا ہے، شفاعت کا عقیدہ بنایا ہے کہ نبی مجھے بچائے گا، ولی مجھے بچائے گا، میرا پیر مرشد مجھے بچائے گا، حافظ قرآن گھر کے 40 لوگوں کو بچائے گا، نابالغ جو بچے مر گئے وہ اپنے ماں باپ کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے. یہ بندہ ہوا شفاعت یہ قرآن کے خلاف ہے، بالکل یہ شرک کا عقیدہ ہے. یہ شفاعت اذنی کے خلاف عقیدہ ہے. شفاعت اذنی اس کو نہیں کہتے ہیں، یہ شفاعت قہریہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دن فلاں مجھے بچائے گا، اس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ کہاں اللہ کی کتاب کے اندر یہ بات ہے کہ فلاں تمہیں بچائے گا؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن اللہ اعلان کرے گا کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں تمہارے وہ شفاعت کرنے والے جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا، گمان تھا، دعویٰ تھا تمہارا. انکم فیکم شرکاء، کہ یہ ہے تمہارے اندر شرکا یعنی اللہ کے شریک، ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے، پاور ہے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو تمہارا عقیدہ تھا کہ یہ ہماری شفاعت کرے گا، یہ تمہارے شفاعت کرنے والا، اور تمہارے درمیان یہ رشتہ جو تم نے قائم کیا تھا شفاعت کا، اللہ فرماتا ہے یہ کٹ گیا، ختم ہو گیا. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ شفاعتی جن کے بارے میں تم گمان اور دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، ضل، وہ تم سے غائب ہو گئے، آج نظر نہیں آ رہے وہ. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، وہ نظر نہیں آ رہے آج. اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العزت نے ان مشرکین کا ذکر فرمایا ہے جو شفاعت قہریہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، جس کو نام اذنی کا دیتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ طور پہ. فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ اللہ کے علاوہ ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں جو نہ انہیں کسی قسم کا ضرر دے سکتے ہیں اور نہ فائدہ دے سکتے ہیں.
وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ کہ یہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں اللہ کے یہاں، یہ ہمیں اللہ سے بچائیں گے، اپنے ساتھ ملا دیں گے، یہ جنت میں لے جائیں گے ہمیں۔ اللہ فرماتا ہے قل ان سے کہو نبی اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ نہیں جانتا ہے زمین اور آسمانوں کے اندر؟ اللہ رب العزت کے اس پوری کائنات کے اندر اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا ہوگا جو تمہاری شفاعت کرے گا اور تمہیں بچائے گا۔ یہ تو تم ایسی بات کر رہے ہو کہ ایک بات اللہ کو نہیں معلوم اور تم اسے بتا رہے ہو، یعنی تمہارا علم اللہ سے زیادہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ، بلند ہے اللہ اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان شریکوں سے پاک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ مریم کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 87 کے اندر اس عقیدے کی اللہ رب العزت نفی کرتا ہے۔ فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، پیاس کی حالت میں ان مجرمین کو جہنم کے طرف ہانکا جائے گا، لے جایا جائے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ، فرمایا اس دن ان کے پاس یعنی ان شرکاء کے پاس، شفاعت کرنے کے والوں کے پاس کوئی اختیار اور پاور نہیں ہوگا کہ یہ شفاعت کر سکے کسی کی۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس نے رحمان بادشاہ کے یہاں عہد لیا ہو۔ تو ایسا عہد تو قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہو کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہ اختیار دوں گا کہ تم لوگوں کی شفاعت کرتے رہو۔ جس طرح ایک طویل روایت جو ہے بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب الانبیاء کے اندر اور اس کے علاوہ بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک باطل روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج امت کا یہ عقیدہ بنا ہے کہ جو روایت بخاری کے اندر آ گئی، چاہے وہ قرآن کے بھی خلاف ہو، چاہے وہ سند کے لحاظ سے بھی صحیح نہ ہو، اگرچہ اس کے اندر سند بھی نہ ہو، تعلیقات بخاری سے اس کا تعلق ہو، وہ روایت بھی صحیح ہے اور اس کو بغیر سند کے بھی مانا جائے گا، بس امام بخاری کافی ہے اس کے لیے۔ یہ تقلید شخصی کی بدترین قسم ہے کہ آپ دنیا والوں کو یہ کہے کہ تقلید شخصی حرام ہے اور پھر خود اس تقلید کے اندر مبتلا ہو، کہ ایک شخص جو نبی نہیں ہے، ایک محدث ہے، اور آپ بغیر سند کے بھی اس کی روایت مان لیتے ہیں، جبکہ دوسرے محدثین کے لیے آپ کا اصول ہے کہ سند بھی ہونا چاہیے اور صحیح سند ہونا چاہیے، اور جب امام بخاری کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں سند کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تقلید شخصی ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ عقیدہ رکھنا کہ بخاری کے اندر کوئی روایت ہی غلط نہیں ہے، ساری حدیثیں صحیح ہے، تو اصل میں یہ قرآن مجید کو چیلنج کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے کتاب مجید کے اندر بیان فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ ان صورتوں کی طرح کوئی ایک صورت، لاؤ ایسی کتاب کوئی، اگر تمہارے اندر پاور ہے اس طرح کی کتاب تم لا سکتے ہو۔ دنیا کے اندر قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ یہ شروع سے آخر تک پوری صحیح ہے اور اس کے اندر کوئی غلط نہیں، کوئی بھول اس میں نہیں ہوئی، کوئی خطا اس میں نہیں ہوئی، کوئی غلطی اس میں نہیں ہوئی، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ ہر کتاب کے اندر تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ غلطیاں ضرور ہے۔ یہ واحد اللہ کی کتاب ہے جو غلطی سے پاک ہے، ریب سے، شک سے پاک ہے۔ تو بخاری جو ہے وہ بھی ایک محدث ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ دوسرے محدثین کے مقابلے میں وہ زیادہ محتاط ہے اور انہوں نے زیادہ صحیح احادیث کا اہتمام کیا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن کی طرح بالکل لاریب کتاب ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو امام بخاری کی صحیح بخاری کے اندر بھی ایسی روایتیں ہیں
جو متنن یا سندن صحیح نہیں ہے، اور اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ مجرم ہوں گے، گناہگار ہوں گے، جہنمی ہوں گے، وہ سب کے سب مل کے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے کہ ہماری شفاعت کرو، تو آدم علیہ السلام منع کر دیں گے کہ مجھ سے خود گناہ ہوا ہے، میں شرمندہ ہوں، اس لیے تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا ہوں، الیاذ باللہ۔ اول تو یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء سے گناہ ہوتا ہے یا انہوں نے گناہ کیا ہے، یہ بات بھی غیر مناسب ہے، انبیاء کے شان کے خلاف ہے، کیونکہ انبیاء گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے اللہ نے ان کو بچایا ہوتا ہے۔ ہاں، ان سے نسیان خطا ضرور ہوتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کے وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، اور گناہ اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کے کیا جائے، بھول سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کو گناہ نہیں کہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم ایسا کرو کہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ نوح علیہ السلام بھی منع کر دیں گے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور میں شرمندہ ہوں، اللہ سے تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا ہوں، تم ایسا کرو ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ یہ ایک سلسلہ ہے انبیاء کا جس کے اندر دوسرے انبیاء بھی ہے، میں اختصار سے کہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام بھی کہے گا کہ مجھ سے بھی گناہ ہو گیا ہے، میں شرمندہ ہوں، تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا ہوں، میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، مغفرت کی، لہٰذا لوگ جو ہے وہاں سے پھر جو ہے دوسرے انبیاء کی طرف اور آخر میں انبیاء کی طرف اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آ جائیں گے، جب تمام انبیاء منع کر دیں گے کہ ہم شفاعت نہیں کر سکتے، ہم سے خود گناہ ہوا ہے، الیاذ باللہ۔ تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے، اور اس روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں وہ تسبیحات اللہ کی بیان کروں گا، وہ تعریفیں بیان کروں گا جو مجھے اللہ ہی سکھائے گا اس دن، یعنی اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسبیحات نہیں کی ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے حکم دیں گے کہ فرفع راسک یا محمد، کہ آپ اپنا سر اٹھائے اے محمد، سل توتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ پھر میں سوال کروں گا کہ اے اللہ، جو میرے امتی جہنم میں ہے ان کو جہنم سے آپ نکال دیں، تو اللہ دعا قبول کرے گا اور پھر میں جاؤں گا اور جہنم سے اپنے امت کو نکالوں گا۔ اس کے بعد پھر میں سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اللہ کی تعریفیں کروں گا، پھر اللہ کہے گا کہ سر اٹھائیے اور آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا۔ پھر میں وہی سوال کروں گا کہ اے اللہ، جہنم میں جو میرے امت بچ گئی ہے ان کو بھی آپ نکالیں۔ پھر مجھے حکم دیا جائے گا اور جو بقیہ جہنم کے اندر میرے امت ہوں گے ان کو بھی باہر نکال کے لے آؤں گا۔ اول تو آپ دیکھیں کہ خود قرآن مجید کے خلاف یہ روایت ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کی کتاب سورہ الزمر کے اندر اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب۔ افمن کے اندر یہ حمزہ استفہام کا جو ہے اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں کہ یہ انکار کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا جس کے اوپر عذاب کا فیصلہ صادق ہو جائے، ثابت ہو جائے، اللہ فیصلہ کر دے اس کے اوپر جہنم کے عذاب کا، افانت تنقذ من فی النار، یا پھر حمزہ استفہام انکاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تو ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، نکال لے گا؟ یعنی تو نہیں نکال سکتا ہے جہنم کی آگ سے، تو انہیں نہیں بچا سکتا۔ تو قرآن مجید تو کہہ رہا ہے
کہ جن پر اللہ جہنم کا فیصلہ کر دے اور وہ جہنم میں چلے جائے تو اس کے بعد وہ جہنم سے آپ ان کو نہیں نکال سکتے ہیں. اور یہ ایک باطل عقیدہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. قرآن مجید کے اندر 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو سورۃ البقرہ کے اندر اور سورۃ آل عمران کے اندر یہود و نصارہ کے حوالے سے قرآن نے بیان کیا ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. یہود بھی یہ کہتے تھے اور نصرانی بھی یہ کہتے تھے. سورہ البقرہ کے اندر یہود کا ذکر ہے، سورۃ آل عمران کے اندر نصرانیوں کا ذکر ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگے جہنم نہ چھوئے گی، یعنی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ میں نہیں ڈالے گا. اگر جہنم میں چلے بھی جائے تو چند دنوں کے لیے، اس کے بعد پھر ہم نکل آئیں گے، ہماری شفاعت ہوگی، ہمارے نبی جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے. تو یہ اصل میں ایک باطل عقیدہ ہے جو یہود و نصارہ سے اور باطل قوموں سے چلا آ رہا ہے. قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ باطل عقیدہ ان کے اندر موجود تھا، اور وہی باطل عقیدہ آج ہماری امت کے اکثریت کے اندر، بڑے بڑے علماء کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ جہنم سے ان کو نکالا جائے گا. اور اس کے لیے پھر وہ موضوعی اور باطل روایات پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس روایت میں ہے کہ جہنم سے ان کو نکالا جائے گا اور پھر جنت کے چشمے سے ان کو نہلایا جائے گا. لیکن پھر بھی ان کے اوپر وہ علامات جہنم کے ہوں گے جس سے جنتی جو ہے ان کو پہچانیں گے کہ یہ جہنم سے آیا ہے، یعنی یہ رسوائی اس کے ساتھ ہوگی. تو یہ باطل روایات ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم کے اندر چلا گیا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ پھر اس میں رہے گا. اور جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ پھر وہ اس کے اندر رہے گا. نہ جنت سے جنتیوں کو نکالا جائے گا اور نہ جہنم سے جہنمیوں کو نکالا جائے گا. اس لیے کہ یہ دنیا کی عدالتوں کے فیصلے نہیں ہے کہ ان سے غلطیاں ہو جائے یا فیصلے کے اندر ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، پھر اس کے بعد پچھتاوا ہو کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی لہذا نکالا جائے. اس دن اللہ رب العزت جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، جس طرح سورہ زخرف کے اندر آتا ہے کہ مجرم ہمیشہ عذاب جہنم کے اندر رہیں گے. ہاں وہ مومنین جن سے خطا ہو گئی ہے، لغزشیں ہو گئی ہے، اللہ رب العزت ان کو معاف کرنا چاہے گا. تو قرآن کہتا ہے مومن جو ہے اولئک عنہا مبعدون، سورۃ انبیاء کے اندر آتا ہے کہ وہ ان کو اللہ جہنم سے دور رکھے گا. اگر سزا دے گا بھی جس طرح وہ چاہے گا دے گا، لیکن جہنم سے باہر، جہنم کے اندر مومنوں کو داخل نہیں کرے گا. اور جس کو جہنم کے اندر داخل کیا وہ پھر ظالم ہوگا، منافق ہوگا، کافر ہوگا، مشرک ہوگا، مجرم ہوگا، اور پھر وہ ہمیشہ رہے گا اس کے اندر. نہ وہ اس سے نکلے گا، نہ اس کی کوئی شفاعت اور سفارش کر سکے گا. تو اس طرح اللہ رب العزت یہاں بھی بیان فرماتا ہے سورۃ مریم کے اندر، اور آپ دیکھیں سورۃ شعراء کے اندر. سورۃ شعراء کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 100 کے اندر بھی اس باطل عقیدے کی نفی فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس دن مجرم خود کہیں گے، جہنمی خود کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم واضح گمراہی کے اندر تھے دنیا میں. اذ نسویکم برب العالمین، اور یہ مشرک خود کہیں گے کہ یہ گمراہی ہماری یہ تھی کہ رب العالمین کے ساتھ ہم نے تمہیں برابر کیا تھا. آج سمجھ میں نہیں آتا ہے، شرک کرتے ہیں، کسی کو عالم الغیب بنا دیا، اللہ کی صفت علم غیب کے اندر اس کو برابر کر دیا. کس کو جو ہے بندے پرور بنا دیا، کسی کو غریب نواز بنا دیا، کس کو گنج بخش بنا دیا، کس کو داتا کہہ دیا، کس کو غوث العظم کہہ دیا. اور باطل عقیدہ دجال کے متعلق کہ وہ بارشیں برسائے گا، فصلیں اگائے گا، موت اور زندگی دے گا، اللہ کے صفات کے اندر اس کو شریک کر دیا، برابر کر دیا. اس دن یہ مشرک کہیں گے کہ یہ ہماری واضح گمراہی تھی کہ رب العالمین کے ساتھ ہم نے تمہیں برابر کیا تھا. وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں اللہ کے راہ سے نہیں بھٹکایا تھا، گمراہ نہیں کیا تھا مگر مجرم لوگوں نے. پھر اپنے ان مولویوں اور پیروں کو کہیں گے کہ یہ مجرم تھے جنہوں نے اللہ کے راہ سے ہمیں، اللہ کی کتاب سے ہمیں بھٹکایا تھا، گمراہ کیا تھا.
اور پھر خود اقرار کریں گے یہ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، کہ ہمارے لیے آج کوئی شفاعت کرنے والا نہیں جو ہماری شفاعت کر سکے، اور نہ جگری دوست ہے کہ وہ ہمارے کچھ کام آ سکے۔ فلو انا لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، پس اگر ایک بار پھر ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا کے اندر، فنکون من المؤمنین، تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس دن کیا چیز کام آئے گا؟ اس دن ایمان کام آئے گا۔ خود یہ جہنمی اقرار کریں گے کہ کاش اگر ہم دنیا میں ایک دفعہ لوٹ جائے دوبارہ، فنکون من المؤمنین، تو ہم مومنوں سے ہو جائیں گے، یعنی ان لوگوں میں سے جو شرک نہیں کرتے ہیں اور نیک اعمال جن لوگوں نے کیے ہیں۔ تو اس دن جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے اللہ کے رحمت کے ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں کام آئے گی، ایک صحیح عقیدہ اور دوسرا صحیح عمل۔ اس کے علاوہ بچنا مشکل ہے۔ سورہ الف لام سجدہ کے اندر دیکھیں، آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت نے وہاں بھی اس عقیدے کی نفی فرمائی ہے۔ فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، نہیں ہوگا اس دن اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ شفیع، شفاعت کرنے والا۔ افلا تتذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ اس بات کو کیوں تم نہیں سمجھتے ہو کہ اس دن ایسا کوئی نہیں ہوگا جو تمہارا ولی ہو، دوست، اور تمہاری شفاعت کرے اور تمہیں بچا دے جہنم سے۔ سورۃ یاسین کے اندر دیکھے، آیت نمبر 26 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مومن موحد کا عقیدہ ذکر کیا ہے۔ آج تو اگر کوئی یہ عقیدہ بیان کرے کہ بھائی میں تو قیامت کے دن انصاف کے ترازو کا قائل ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے کہ اس دن انصاف ہوگا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، وہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت اذنی اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے۔ لیکن آج جو شفاعت کا عقیدہ لوگوں نے بنایا، اس قسم کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کو مجرم کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہاں دیکھیں سورۃ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 26 کے اندر ایک مومن کا عقیدہ ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ جب وہ ایمان لاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بناؤں؟ یعنی یہ تو شرک کا عقیدہ ہے۔ اگر اللہ چاہے، رحمان بادشاہ چاہے مجھے کوئی ضرر اور تکلیف پہنچانا، تو لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، ذرا برابر ان لوگوں کی شفاعت جو ہے وہ میرے کام نہیں آئے گی، اللہ کا وہ ضرر مجھ سے دور نہیں کر سکے گی، ولا ینقذون، اور نہ مجھے بچا سکے گی، اللہ کے عذاب سے مجھے بچا بھی نہیں سکے گا کوئی۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس دن، قیامت کے دن، کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، وہی شفیع ہوگا، وہی شفاعت کا اختیار رکھے گا، اور جو کچھ کرے گا وہی کرے گا، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا اس دن۔ ہر شخص جو ہے وہ خود جو ہے اللہ کے خوف سے لرزہ ہوگا۔ سورۃ مومن کے اندر دیکھیں، آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی بےخکنی کی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اے نبی ان کو ڈرائے، آپ خبردار کرے اس دن سے جو قریب آنے والا دن ہے، جب یہ دل جو ہے یہ گلوں میں آ جائیں گے، کاظمین، غصے اور غم کی وجہ سے، ما للظالمین من حمیم، اس دن ظالم کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، ایک ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، یطاع، جس کی شفاعت اس کے حق میں مانی جائے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ اس دن
نہ ظالم کا کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع یطاع، نہ کوئی ایسا شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے، اس کی شفاعت کو مانا جائے کہ جی صحیح ہے آپ نے شفاعت کی ہے تو ہم شفاعت کو مانتے ہیں اور اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ ولا شفیع یطاع، کوئی ایسا شفیع نہیں ہوگا جس کی اطاعت کی جائے اور اس کی بات کو جو ہے مانا جائے۔ اسی طرح دیکھیں آپ سورۃ المدثر ہے، اور اس حوالے سے یہ آخری حوالہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں شفاعت اذنی کی تھوڑی وضاحت کروں گا۔ آیت نمبر 48 سورہ المدثر، فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، فما تنفعهم، پس فائدہ نہیں دے گے انہیں شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی شفاعت کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کرنے دو، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ ہی نہیں دے گی اس دن، کرتے رہے شفاعت۔ اول تو کوئی کر نہیں سکے گا، منہ کھول نہیں سکے گا اس دن اللہ کے حکم کے علاوہ، اللہ کے حکم کے بغیر۔ اگر کوئی شفاعت کرنا بھی چاہے تو اللہ فرماتا ہے اس کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ اب میں شفاعت اذنی کی طرف آتا ہوں۔ سورۃ انبیاء دیکھے، نبیوں کی سورت سے ہی شروع کرتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ عقیدہ ہماری امت کے اندر یہی ہے کہ اس دن اللہ کے نبی جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ تو یہ سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 28 ہے، 26 سے میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ بیان فرماتا ہے بل عباد مکرمون، بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے مکرم بندے ہیں، عزت والے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہے یہ۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یہ اللہ کے بات سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، اللہ نے جو ان کو کہا ہے اس کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پہلے ان کی صفت بیان کرتا ہے نبیوں کی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے اللہ وہ جو ان کے آگے اور جو ان سے پیچھے ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ ولا یشفعون، اور یہ اللہ کے نبی جو مکرم بندے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ولا یشفعون، یہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن۔ آگے اب اللہ کیا فرماتا ہے، الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، یہ شفاعت اگر کریں گے تو کس کی شفاعت کریں گے؟ لمن ارتضی، جس کی شفاعت کے لیے اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور یہ اللہ کے نبی جو ہے یہ بھی اللہ کی خشیت سے جو ہے مشفقون، ڈر رہے ہوں گے اس دن۔ اللہ کے نبی بھی اس کے خشیت سے جو ہے وہ ڈرتے ہوں گے، تو لب کشائی نہیں کر سکیں گے اللہ کے نبی بھی اس دربار میں اس دن۔ اور اگر وہ شفاعت کریں گے تو کس کی کریں گے؟ ارتضا، جس کی شفاعت اللہ پسند کرے گا۔ جس طرح سورہ زمر کی آیت میں نے پیش کی، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کا کل اختیار اللہ کے پاس ہوگا، نبیوں کے پاس نہیں ہوگا، ولیوں کے پاس نہیں ہوگا، پیروں اور مرشدوں کے پاس نہیں ہوگا، جنوں کے پاس نہیں ہوگا، ملائکہ کے پاس نہیں ہوگا۔ شفاعت کا کل اختیار صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 109، اس سورہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شفاعت اذنی کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ دیکھیں پہلے نفی کر دی اللہ نے، آگے کیا اللہ فرماتا ہے؟ الا من، سوائے اس کے، اذن لہ، جس کو اللہ اذن دے گا، حکم دے گا، الرحمن، الرحمن بادشاہ، ورضی لہ قولا، اور اس کے لیے بات یعنی شفاعت کی بات کو اللہ پسند کرے گا کہ آپ شفاعت کرے، اور فلاں کی کرے، اللہ دکھائے گا، یہ نہیں کہ نبی خود سے کرے گا یا ہم عقیدہ بنائیں،
نہیں، اللہ فرمائے گا، اللہ اپنے اختیار سے کہے گا کہ میں اس شخص کے لیے شفاعت کو پسند کرتا ہوں، آپ اس کی شفاعت کریں۔ آگے دیکھیں سورۃ الزخرف آیت نمبر 86 کے اندر اللہ رب العزت اس کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ شفاعت کون کرے گا، کس کی کرے گا، کیسے کرے گا۔ فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں شفاعت کی، یا رسول کے پکارتے ہیں، یا عیسیٰ کے پکارتے ہیں، یا علی کے پکارتے ہیں۔ فرمایا یہ جن کو پکارتے ہیں قیامت کے دن یہ ان کی شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھیں گے، الا من، سوائے اس شخص کے، شہید بالحق کی، جو گواہی دے گا حق کے ساتھ۔ تو اصل میں قرآن دیکھے تصریف الآیات کے ذریعے شفاعت اذنی کو واضح کرتا ہے اللہ رب العزت کہ یہ شفاعت اذنی کیا چیز ہے۔ شفاعت اذنی کے لیے ایک اللہ کا اذن ضروری ہوگا، دوسرا اس کا کل اختیار اللہ کے پاس ہوگا، تیسری بات اللہ جو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ من شہید بالحق کی، جو شفاعت کرے گا وہ شفاعت حق کے ساتھ کرے گا۔ یہ نہیں کہ مجرم کی شفاعت کرے گا کہ جی یہ قاتل کو نکالیے آپ جہنم سے، یہ زانی کو آپ نکالیے جہنم سے، میں شفاعت کرتا ہوں، یہ بدعتی کو آپ نکالے، یہ مشرک کو آپ نکالے، یہ سود خور کو آپ نکالے۔ ایسی شفاعت اس دن نہیں ہوگی، الا من شہید بالحق کی، جو حق کی گواہی دے گا۔ اصل میں وہ شفاعت ایک گواہی ہوگی جو حق کے ساتھ ہوگی۔ وہم یعلمون، اور اللہ فرماتا ہے جن کے لیے وہ شفاعت کریں گے ان کے بارے میں وہ جانتے بھی ہوگے۔ آج 1450 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال قبل گزر گئے ہیں، آپ کی سیرت صورت اس نے نہیں دیکھی، آپ کا عمل نہیں دیکھا، آپ کا عقیدہ نہیں جانتا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ 1450 سال کے بعد آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے، اور عقیدہ کس نے دیا؟ اس فرقہ پرست مولوی نے اور پیر نے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عالم الغیب ہے؟ کیسے وہ شفاعت کریں گے؟ اسے کس طرح پتہ لگے گا؟ پھر آپ دیکھیں خود بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں ہمارے یہ علماء کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے امت کو پانی پلائیں گے، جو مومن ہوں گے، جنتی ہوں گے۔ کچھ لوگ جنہیں روک دیا جائے گا، اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہے، لاؤ میں ان کو پانی پلاؤں، کیوں روک دیا ان کو؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے کہ آگ کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے دین میں سود نہیں تھا، زنا نہیں تھا، ملاوٹ نہیں تھی، ناپ کے اندر، ناپ اور تول کے اندر کمی نہیں تھی، جھوٹ بولنا نہیں تھا، دغا بازی نہیں تھی، شرک اور کفر اور بدعات نہیں تھے، یہ فرقہ واریت نہیں تھی، یہ تو سارا بعد میں بنایا گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی شفاعت نہیں کریں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ اور قرآن کے اندر سورہ فرقان کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میرے اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے آج یہ جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں، شکایت کریں گے۔ آپ قرآن اور سنت کا علم حاصل کرے، سمجھ حاصل کرے۔ گلستان اور بوستان پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی ہے، سمجھ آتی ہے اللہ کی کتاب سیکھنے سے اور اس کے اندر تدبر کرنے سے، اخلاص کے ساتھ، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے، پورے اخلاص کے ساتھ جب آپ مسائل کی تحقیق کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو ہر مسئلے کی سمجھ دے دے گا، آسان کر دے گا آپ کے لیے مسئلہ۔ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے سورہ عنکبوت کے اندر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔
تو آپ دیکھیں قرآن مجید وضاحت کرتا ہے کہ اس دن جو شفاعت کرے گا اس کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہوگا. جب اللہ اجازت دے گا تو کس بات کی؟ وہ حق کی گواہی دے گا، اور جس کے بارے میں گواہی دے گا، شفاعت کرے گا، اس کو وہ جانتے بھی ہوں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں سورۃ نجم کے اندر آیت نمبر 26 آپ دیکھیں، یہاں اب اللہ رب العزت جو ہے ملائکہ کی شفاعت کا ذکر فرما رہے ہیں. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. بہت سارے ملائک آسمانوں کے اندر ہے. اللہ فرماتا ہے ان کی شفاعت بھی کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی ہے. آپ تو اپنے پیر اور مرشد کی بات کر رہے ہیں جس کے اپنے ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہے، جس کے اپنے ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہے. آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں. اللہ ملائکہ کی بات کر رہا ہے، پاک ملائکہ کے، آسمان کے ملائکہ کے. اللہ فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ، تھوڑے بھی نہیں، بہت سارے. اللہ فرماتا ہے بہیترے ملائک فی السماوات، آسمانوں کے اندر ہے. لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت بھی اللہ فرماتا ہے کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، ہاں من بعد ان یأذن اللہ، اس کے بعد کہ اللہ ان کو اجازت دے، لمن، اس شخص کے لیے، یشاء جس کے لیے اللہ چاہے گا. یہاں بھی آپ دیکھیں اختیار اللہ کے پاس ہوگا. وَيَرْضَىٰ، اور جس کے لیے اللہ پسند کرے گا کہ اس کی شفاعت کی جائے، ملائکہ کو اللہ اجازت دے گا. اب یہ کس کی شفاعت کریں گے آپ اس کو بھی دیکھیں. بس یہ آخری پوائنٹ، آخری دلیل ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں. سورۃ المومن آپ دیکھیں آیت نمبر 7 کے اندر کہ ملائکہ کس کی شفاعت کریں گے. اللہ بیان فرماتا ہے آیت نمبر 7 کے اندر الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. دیکھیں اللہ ملائکہ میں بھی ان ملائکہ کا ذکر کر رہا ہے جنہوں نے عرش کو اٹھایا، یعنی عرش سے احکامات لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے الیاذ باللہ. عرش سے مراد اس کی سلطنت ہے، اور حمل سے مراد جو ہے اس کی سلطنت سے اس کے احکامات لینا ہے. تو فرمایا وہ ملائکہ جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں، جو اللہ کے احکامات اللہ سے لیتے ہیں، پھر آسمان دنیا تک اس کو پہنچاتے ہیں، دوسرے ملائکہ تک، پھر وہ زمین تک پہنچاتے ہیں. تو جو سب سے مقرب ملائکہ ہیں ان کا ذکر اللہ فرماتا ہے وہ کر رہا ہے. ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہے عرش کے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے ہیں وہ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اپنے رب کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے ہیں، یعنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو مومن ایمان لائے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شفاعت جو ہے اس کی اجازت اللہ دے قیامت کے دن، ملائکہ آپ کی شفاعت کرے، نبی آپ کی شفاعت کرے، شہداء آپ کی شفاعت کرے، اولیاء آپ کی شفاعت کرے، صالحین آپ کی شفاعت کرے، صدیقین آپ کی شفاعت کرے، مومنین آپ کی شفاعت کرے. آپ ایک شفاعت کرتے ہیں تو بہت سارے شفاعتوں کے قائل ہے، لیکن آپ اصول تو سیکھے قرآن سے کہ شفاعت کس کی ہوگی؟ مشرک کی نہیں ہوگی، مجرم کی نہیں ہوگی، ظالم کی نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے للذین آمنوا، یہ ملائکہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے. اور ایمان وہ جو ٹیکسالی ایمان قرآن نے ذکر کیا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جن کے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ یعنی شرک کی ملاوٹ نہ ہو. مشرک مومن نہیں، جو خالص مومن ہو، شرک سے پاک اس کا عقیدہ ہو. اس کے بعد ربنا وسعت کل شیء رحمہ و علما، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد پھر وہ ملائکہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فاغفر للذین، اے اللہ تم مغفرت فرما. پہلے کیا فرمایا؟ اے اللہ تم مغفرت فرما کن لوگوں کی؟ آمنو جو ایمان لائے ہیں. اب دوبارہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ تو مغفرت فرما ان لوگوں کی جو شرک اور کفر، بدعات، گمراہیوں سے، گناہوں سے پلٹ آئے، انہوں نے توبہ کر لی ہے.
دو باتیں. تیسری بات وہ دعا کریں گے فغفر، اے اللہ تو مغفرت فرما کن لوگوں کی؟ واتبعوا سبیلک، جو تیری راہ یعنی تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کی اتباع کر رہے ہیں. تو اگر ایسے لوگ ہیں جو ایمان شرک سے پاک لے آئے ہیں، جنہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، نیک اعمال اختیار کر لیے ہیں، جنہوں نے قرآن اور سنت کی پیروی اختیار کی ہے، تو بالاتفاق یہ مسئلہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، نہ مجھے، نہ میرے کسی ساتھی کو، نہ آج سے 1450 سال قبل اور نہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی مومن، کسی نبی، کسی ولی، کسی صدیق، کسی شہید، کسی صالح، کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی شفاعت ہوگی اللہ کے حکم سے باذن اللہ ہوگی. ایسے لوگوں کی آمنو ایک، تابو دوسرا، واتبعوا سبیلک، جن کے اندر یہ تین صفتیں ہوگی، شرک سے پاک ایمان ہو ان کا گناہوں سے انہوں نے توبہ کیا ہوگا شرک اور کفر سے، نفاق سے، اور نیک اعمال انہوں نے اختیار کیے ہوں گے یعنی قرآن اور سنت کی پیروی کی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.